سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے۔ اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے اوپر، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہو۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث، کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی، سوال پوچھ، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہو۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن، نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے بیان کیے امام جعفر صادق نے، 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد تو اب صرف قیامت ہی آنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورۃ النساء میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہیاں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی، اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے نا، وہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، شہادت یہ والی، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیات بھی آتی ہیں، ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں ایک ہے سورۃ الحشر کی آیات بھی آپ کچھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا آگے، یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے۔ اور سر اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کے دو خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے سر۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی تھی، سورت نمبر 50، سورۃ الکہف ہے نا، 15ویں سے شروع ہو کے 16ویں میں، یہ 26ویں پارے میں چھوٹی سی سورہ قاف جس میں میرا مسئلہ نمبر 59 ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، تو وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ یقین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے، وہ صورت آپ پڑھتے تھے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو، اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں، سحر کا سا۔ یہاں کیا ہوتا ہے الٹ، نماز چھوٹی، صرف اہل حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو مغرور لا رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں، تقریر اتنی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں ڈر لگا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارغ کریے۔ سر 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے 1:50 کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے، تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑی ہوتی ہے، میں پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہوں، نماز کا رگڑا نکال دیتا ہوں۔ حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا، اس زمانے میں 2000 کے اندر بات ہے، 2000 سے لے کے 2001 تک میری یعنی نماز جمعے کا ٹائم 1:30 بجے تھا، میں 1:20 کے اوپر تقریر ختم کر دیتا سنتوں کے وقفے کے لیے، اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ حنفی طریقے سے ہی اس وقت پڑھتے تھے نا، سنتوں کے وقفے بعد 1:25 پہ عربی خطبہ شروع کیا، اور بعض اوقات 1 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ پوری 1:30 ہو تو جماعت کھڑی کر 31 32 والی کہانی ختم نہ، وہ کہانی ختم، ٹھیک ہو گیا۔ کہ سر آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ، وہ فرحان بھائی نے تیار کر لیا، وہ انشاءاللہ تعالی انقریب لانچ ہونے والا ہے، وہ نا ہی نہ ہے اور اسے نہ 2 آ رہی ہے نا، وہ کلپ ہے نا مفتی صاحب نا،
مفتی صاحب ہیں, انہوں نے تعریف کی حدیث کی, اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں, ان کے بزرگوں نے تعریف کی ہے, تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دی ہے. تو وہ کلپ ہے نا والا. تو سر نا اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے 31 ہو جماعت کھڑی. اچھا 2 یا 3 جمعے ہی گزرے تھے سر, لوگ جو ہے نا 1 بجے مسجد میں آ جاتے تھے. تقریر خیر اس ٹائم بھی میری اسپیکنگ پاور تو تھی, کہانی بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا. اچھا اون بھی کرا لینا, لیکن اون کرا کے پھر انجینئرنگ کرنا, اردو صرف کہانی ہی ہونی ہے سر, حالانکہ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی علماء جو ہے وہ خام خواہ گھسیٹتے رہتے ہیں, تو قرآن پڑھ کے سنائے, ایک طرف سے قرآن شروع کریں. ان لوگوں نے تو 12 تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہے, ہر 12 جمعے کے بعد وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے کیا کریں, قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا. بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا لے لیں, دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں, اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا لے لیں, اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں. سر 2-3 صفحے پڑھ کے بتا دینا قرآن کے, تو ان کو وہ بیچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں, بیچارے نئے خطیب نا جی, وہ پھر جمعہ آ گیا ان کی تقریر کریے. وہ لوگ بھی سن کے آپ کوئی نواں موضوع کرنا ہے, آپ تو لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں جی, اور یوٹیوب کی وجہ سے, اور لوگوں کو یہ شعر بھی پتا ہے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کئی لوگ تو اب کہتے ہیں سر جمعہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا, ہر چیز ہی کہانی لگتی ہے. وہ ہے ہی وہ پہلے بھی کہانی سی, لیکن چونکہ تمہیں پتا نہیں سی کہ کہانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑی مشکل سے لوگ سنتے ہیں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے بجائے ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں. یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے. آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ آلموسٹ 600 صفحوں. تو اگر یہ ہر جمعے کے خطبے میں صرف 2 صفحے بھی پڑھیں, ٹھیک ہے, تو سال میں کتنے جمعے آئیں گے, 52. تو تب بھی 1/3 قرآن بھی نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, کتنا ہوگا, 100. 6 سال بعد سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا, دیکھ لو, کیونکہ 1 سال میں 100 صفحے پورے ہوئے, تو 6 سال کے اندر 600 صفحے پورے ہوں گے. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو 1 صفحہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ایک آیت کے اوپر میں نے بعض کا 6 گھنٹے کے لیکچرز ہیں. تو قرآن کو, اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا, اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا, سننے والے بھی عربی تھے, نہ ترجمے کی ضرورت تھی, نہ تفسیر اس طرح کرنے کی, ڈائریکٹ بات کی دل کے اوپر ہوتی. اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی, نصیحت, اور نصیحت کس کے ذریعے, قرآن کے ذریعے. اور مزے کی بات ہے, جو سورہ قاف ہے نا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام چونکہ آج جمعے میں پڑھتے تھے, مجھے زبانی یاد ہوگی سن کے سورہ قاف. اور سورہ قاف کی ہی آخری آیت ہے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے نصیحت کیا کرے ان لوگوں کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پھر وہ نصیحت اسی صورت سے ہی کر دیتے تھے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے, قرآن سے ہی نصیحت کرنی ہے, قرآن سے ہی آپ نے تذکیر کرنی ہے. لیکن یہ قرآن کیسے پیش کریں, قرآن تو آپ کو پتہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا. گورے ہدایت پا جاتے ہیں, تے کالے جڑے نے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کے چونکہ اپنے عقائد قرآن کے خلاف تھے, اس لیے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا. تو نصیحت بھی قرآن سے. اور وہ بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی انڈے کے حلال ہونے کی, اس میں بھی الفاظ پتہ کیا, سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب, اس کے بعد والے کو گائے کا, اس کے بعد والے کو بھیڑ کا, اس کے بعد والے کو مرغی کا, اس کے بعد والے کو انڈے کا. اس کے بعد آگے الفاظ ہیں, پھر فرشتے جو ہے رجسٹر بند کرتے ہیں, وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, اور پھر وہ کان لگا کے تذکیر, جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا وائز, وہ سننا شروع کر دیتے ہیں. فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں. ویسے تو تھوڑیاں گاڑیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے اڑے رہے, بندے ہنس رہے ہیں. یار یقین کریں, مجھے تو اب فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے. یار فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا, کتاب محفوظ کی, یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے جی فرشتیاں دا, یقین کرو. پھر بھی تھوڑا نام رجسٹر لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے نام لکھتے ہیں, کہانی سننے کے لیے پہلا بندہ آ گیا, اور دوسرا آ گیا, اور تیسرا آ گیا, تے کہانی سن کے اٹھ گیا, تے گھر بھی جا کے کہانی ہی سنائے گا. آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب حال ہی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں, لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا, ان میں تو وہ کہ یا اللہ اتنے نہ منو بھیجو, لیکن وہ چونکہ پابند ہیں حکم کے, تو وہ جاتے ہیں. ہر دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے اللہ کو جا کے اللہ نو دس دے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے, ٹھیک ہے نا, تم جی نہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے, لیکن اللہ پوچھتا ہے. سر جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا, وہاں پہ فرشتے ڈانپ لیتے ہیں, جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے, وہ پوری ڈیٹیل ہے. اور وہ محفل قرآن کے بارے میں, یہ بابوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں, وہ تو خیر پازیٹیو سینس میں. تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے, ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی
نبی علیہ السلام کو قیامت الدین اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی، پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی، یہ پھر بھی کہانیاں کراتے ہیں. اور میں یقین کریں مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا، میں تو 1 بجے جمعہ ہے نا سر 12:55 میں گھر سے نکلتا ہوں، بس اتنا ٹائم لے کے کہ 2 سنتے پڑھوں. اس میں بھی بعض کا 1-2 جملے اتنے کوفت والے آخری منٹ میں بھی پڑھ جاتے ہیں دماغ میں کہ بندہ کہتا ہے یا تو پھر یہ اصلاح کرے نا سر. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانا ہے، لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے لوز درجہ ہے جی. تو ہم تو ہیں بھائی حسینی، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکے، اور ہم تو زبان سے بھی کسی کو روکیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ضد میں نہ آ جائے. تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ نہ سنیں اور نہ وہ کرنا پڑے. میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا، آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتائیں. آپ کی اصلاح کرنے سے کوئی برا نہیں منائے گا، میرے ذرا کرنے سے ذرا، میں آپ کو پتہ ہے نا پھر ایک جو ہے وہ بریکٹ والا مشہور ہو چکا ہوں انورٹڈ کاماز میں، تو اس لیے میرے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو میں جو ادھیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کر کے نا تو اپنی معروضات پہنچاتا رہتا ہوں خطبات تک کہ یہ جو کہانی کرائی تھی ان کو بتائیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. کیونکہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کے ساتھ کم از کم مولوی بدتمیزی نہیں کرتے، سن لیتے ہیں بات مان بھی لیتے ہیں. ہم لوگ بات کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں، میں تو ویسے ہی کرنے جوگا نہیں. اور آپ لوگ بھی، آپ میں سے بھی اکثر وہ کو بات کرے کہتے ہیں پتہ لگے کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو چھوڑ دیں جناب، جہاں بھی آپ یعنی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ساہیوال میں، وہ بتا رہے تھے وہ کسی مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نا یعنی درس دے رہے تھے. تو ظاہر آپ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے نا مطلب یہ کیا سچ ہے اور کیا یہ کہانی کروا رہے ہیں. تو جناب وہ درس دے کے جب وہ فارغ ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی حدیث، کوئی ریفرنس اور یہ وہ. تو جب یہ کوئی بات پوچھ رہا ہو آج کے زمانے میں اور ساتھ اس کی غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے، یہ ہمارے لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیں. بس یہ بولنے کی دیر ہے اور لگتا ہے مجھے پتا لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، تو انہیں سننا ہے جس مرضی اسٹیشن سے کوئی بول رہا ہے. ہم تو آپ سے اللہ نبی کی بات پوچھ رہے ہیں. مجھے کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، تو میں اس سے اس کی ڈگری مانگوں گا؟ میں قرآن کھول کے پڑھوں. جمعے کے دن کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی. یہ تو اتنے جاہل علماء ہیں، یہ لوگ سنت کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی. وہ شخصیت جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے اور تقریر میں کسی بولنے والے شخص کو زبان سے خاموش کرواتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے. Can we recite the Quran during the Urdu Jumu'ah خطبہ in a Hanafi mosque؟ جب خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے تو اس میں تو بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے وہ خطیب کی گفتگو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو عام جمعے کا ثواب ملتا ہے جب خطیب ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اب جب یہ خطیب ممبر کے اوپر چڑھ گیا ہے، چاہے وہ حنفی ہو چاہے اہل حدیث ہو، کیونکہ اب آلموسٹ دونوں ہی اسٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ برداشت کریں اسٹوریاں ان کی. آپ بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ کنسنٹریشن والا کام ہے، اس میں آپ پیرلل میں کوئی اور کام کر نہیں سکتے، آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، دروشی پڑھنا شروع کر دیں اور سنت اذکار شروع کر دیں. ورنہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی صاحب بھی آپ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروا دیں. یہ تو اتنے جاہل علماء ہیں، یہ لوگ سنت کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کی تقریر نبی علیہ السلام خود کر رہے تھے. ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے مسجد میں آنے کے 2 نفل پڑھ لیے ہیں جو جمعے کے دن پڑھے جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور مختصر پہلے 2 رکعت ادا کر، اس کے بعد بیٹھ. یعنی امام اگر تقریر بھی کر رہا ہو تو جمعے کے دن کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی. وہ شخصیت جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے اور تقریر میں کسی بولنے والے شخص کو زبان سے خاموش کرواتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے. ہاتھ کے اشارے سے کروائے، کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے نا تو خاموش ہو جا تو وہ بھی تو شور میں اضافہ کر رہا ہے. میں اب یہاں گفتگو کر رہا ہوں، ایک بندہ کو بولتا ہے ایک دوسرا سے چپ کرواتا ہے تو میری بات تو وہیں رہے گی نا، اس نے بھی تو وہی حصہ ڈالا نا. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ کہ اسے پیار محبت سے پکڑیں اور باہر جا کے کرام مسلم کر دیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو آپ اپنی آواز بلند نہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی مجرم کہا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی تقریر کے دوران بغیر نماز کے بیٹھنے نہیں دے رہے. یہاں آپ حنفیوں کی مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھتے ہیں ہماری توہین ہو رہی ہے، ہم تو ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس بندے نے آگے نماز شروع کر دی ہے. حالانکہ وہ ارشادات عالیہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. تو پھر وہ پلی لیتے ہیں جی ہم وقفہ دے دیتے ہیں. سرکار دین
آپ ٹیلر میڈ کریں گے. آپ کو کس نے کہا ہے یہ وقفہ دینا سنت ہے؟ وقفہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, سنتوں کا وقفہ ہوگا. بدعت. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے نا, اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا, اس کے بعد جو آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا, اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی قربان کرنے کا, اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس حدیث سے انڈے کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا امام حنیفہ کے بغیر, کیونکہ صدقہ ہمیشہ حلال چیز کا ہوتا ہے, حرام چیز کا نہیں. تو انڈا کھانا جائز ہے, بخاری مسلم دونوں سے ثابت ہو گیا. وہ جی پتہ نہ چلے تو کس امام سے پوچھیں؟ سرکار اس امام سے پوچھیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, اس امام کا ہمیں کون پتہ بتائے گا؟ سرکار اس امام کا پتہ وہ بتائے گا جو امام ای سے شروع ہوتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا, EMAM, یہی میں کہہ سکتا ہوں. اور بتائیں کس کا نام لینا ہے, میں لے دیتا ہوں. کوئی ہے بندہ دسو منو بھی, سب کہانی باز اپنے اپنے بابیاں کی سٹوریاں سنا کے مر گئے. تو نبی اسلام فرمایا کہ جو اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا, اور اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے اور الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کو کہا ہے. جمعے کا دن تذکیر کا دن ہے, نصیحت کا دن ہے. قرآن کو بھی کہا گیا الذکر, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن اللہ کی یاد دہانی والی کتاب ہے, بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جمعے کے دن اس کا مطلب ہے قرآن پڑھا جانا چاہیے. جی ایسے ہی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ قرآن ہی ہوتا تھا, اور کم از کم 4 حدیثیں مسلم میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت ہوتی تھی. سورت نمبر 50 نمبر, سورت الکہف نہیں, قاف 2 نقطوں والا قاف, کینچی والا, جس کے اوپر وہ پھر بڑی سی مد ڈلی ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے, کیونکہ وہ تذکیر والی ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی کئی ایک ویڈیوز ہے, مسئلہ 59 میرا سورہ قاف کے اوپر ہے. تو نبی علیہ السلام, بلکہ وہ صحابیہ کہتی ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جمعے کے خطبے میں یہ تلاوت کرتے تھے, اور مجھے زبانی یاد ہو گئی حضور سے سن کے, کیونکہ ہر جمعے میں آپ پڑھا کرتے تھے. اور چونکہ پڑھنے والے بھی عربی, سننے والے بھی عربی, تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن آج کل سورہ قاف کون پڑھتا ہے؟ یہ صرف جماعت المسلمین والے ہیں وہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ بھی خالی خانہ پوری کرتے ہیں, عربی میں پڑھ دیتے ہیں. عربی پڑھ کے ترجمہ بیان کریں نا, کیونکہ جمعے کا خطبہ تذکیر کے لیے. تو تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے سننے والے انگریزی زبان جانتے ہیں تو خطبہ انگریزی میں ہو, پنجابی جانتے ہیں تو پنجابی میں ہو, عربی ہیں تو عربی میں ہو, اردو ہیں تو اردو میں ہو, تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے بعد پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے نام نہیں لکھے جاتے, لیکن بس ایک خانہ پوری ہو جاتی ہے کہ انہیں جمعے کی فرضیت ان سے ساقط ہو جاتی ہے.